یہ وہابی نبی کا نہیں سنیوں، رافضی بھی نبی کا نہیں سنیوں، خارجی بھی نبی کا نہیں سنیوں، ارے سلگا کلی نبی کا نہیں سنیوں، سلگا کلی نبی کا نہیں سنیوں، ارے سنی مسلم کے سچا نبی کے لیے دور وہ تھا جس دور کے اندر ایک خبر آپ تک پہنچی دوسرے تک نہیں پہنچی. ارے بے شمار روایات ہم کو اس طرح کی ملتی ہیں. آپ بخاری شریف دیکھیں یا مسلم شریف دیکھیں یا دوسری کتابیں دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک صحابی کے پاس کوئی حدیث پہنچی ہے دوسرے کے پاس نہیں پہنچی. دوسرے صحابی اس کے راوی نہیں ہے، ان کو نہیں معلوم وہ حدیث. ایک صحابی مطلب جو تو مصر میں رہ رہے ہیں، ان سے ملنے کے لیے ایک آدمی ایک دوسرے صحابی جا رہے ہیں ایک حدیث لینے کے لیے. وہ دور تھا. آج کا دور میں تو یہ ہے کہ ہر حدیث ہر کسی کے پیش نظر ہے. تو وہ دور الگ تھا، یہ دور الگ تھا. اس دور کے اعتبار سے اس پر قیاس کرنا یہ بے وقوفی ہے. تو اس دور میں صحابہ کرام تک اس کا فسق و فجور پہنچا تھا یا نہیں پہنچا تھا یہ دیکھا جائے گا. جب پہنچا نہیں تھا تو انہوں نے بیعت کر لی ہوگی، اور اگر پہنچ گیا تھا کسی کے پاس میں تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس پہنچا تھا اس نے پہنچا دیا ہو سب تک. امام حسین رہتے تھے مدینہ منورہ کے اندر. جو صحابہ دوسری جگہوں پر رہتے تھے ان تک امام حسین نے نہیں پہنچایا ہوگا، نہیں پہنچ پائی ہوگی. امام حسین تک وہ بات پہنچ گئی کسی وجہ سے، اور کسی صحیح مطلب جو ہے تو مستند ذریعے سے ان کے پاس پہنچی تو امام حسین مان گئے اس بات کو. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو حالات اس دور کے اعتبار سے دیکھے جائیں گے. ایک صحابی تھوڑی نے، بے شمار صحابہ ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی. صرف 5 یا 6 لوگوں نے انکار کیا تھا. عبداللہ ابن زبیر نے کیا تھا انکار، سرکار امام حسین نے کیا تھا انکار، اور بھی دیگر کچھ صحابہ ہیں جنہوں نے انکار کیا تھا بیعت کرنے سے. باقی سب نے تو بیعت کر لی تھی. تو حضرت سے اتنی بڑی واقعات کربلا بھی ہوا تو وہ زمانہ انٹرنیٹ کا تھوڑی تھا. اگر یہ بھی بولا جائے تو واقعات کربلا آج ہم کو ہر آدمی کی زبان زد عام ہو چکا، لیکن اس زمانے کے اندر کیا واقعات کربلا ایسے ہی لوگوں کے اندر ہو چکا تھا؟ یہ تو خود کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بے شمار ایسے لوگ تھے جن کو معلوم بھی نہیں تھا کہ امام حسین کا سر کاٹ کر لے کر آئے یہ لوگ. وہ تو دمشق کے اندر خوشیاں منا رہے تھے کہ کسی باغی کو مار کر آئے. یہ تو سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو ان کو خود کو پتا نہیں تھا کہ ایسا ہو گیا ہے. تو ایسا تو بے شمار معاملات ہوئے ہوں گے اس زمانے میں. تب سب پر حکم کیسے لگا دیں گے؟ آج کے بارے میں آپ یزید کو کیا مانتے ہیں حضرت؟ کون؟ آپ. میں فاسق و فاجر مانتا ہوں. تو حضرت یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کیا کہ اگر ان کو خلیفہ نہ بنایا جاتا، کس کو؟ یزید کو، ہاں، یہ فورس نہیں کیا جاتا تو اتنی بڑی واقعات کربلا ہوتی؟ پھر اس پر تو بات وہی آئے گی نا. پھر میں پیچھے جاؤں گا، پھر کوئی بے وقوف زمانہ اٹھ کر آئے گا. وہ گیا امیر معاویہ کو حضرت امام حسن اگر خلیفہ نہ بناتے تو نہ یہ امیر معاویہ کو خلیفہ بناتے اور نہ جو ہے تو یزید خلیفہ بنتا. تو یہ امیر معاویہ کو خلافت دے کر کے امام حسن نے غلطی کی تھی معاذ اللہ. تو لوگ وہاں تک پہنچیں گے. پھر کوئی وہیں پر کیوں رکے گا؟ پھر وہ اور آگے بڑھے گا. وہ کہے گا امام حسن کو مولا علی نے خلیفہ بنایا تھا نا، یہ امام حسن کو خلیفہ بنانا بہت بڑی غلطی تھی مولا علی کی، کیونکہ امام حسن نے جو امیر معاویہ کو خلیفہ بنایا. نہ مولا علی امام حسن کو خلیفہ بناتے، نہ امام حسن امیر معاویہ کو بناتے، نہ امیر معاویہ یزید کو بناتے. اور پھر کوئی بے وقوف اور زیادہ آگے بڑھ جائے گا معاذ اللہ. پھر وہ رسول اللہ تک جائے گا. پھر رسول اللہ کے عمل پر مطلب جو ہے تو اور آگے بڑھ کر وہ خدا تک چلا جائے گا. تو یہ تو بے وقوفی والی بات ہے. آگے کیا ہونے والا ہے یہ کوئی بات تھوڑی نہ ہوئی. اگر کوئی آدمی نے کوئی کام کیا ہے تو اس کے اس فعل کو اس وقت دیکھا جائے گا، آگے اس نے کیا کیا اس کو تھوڑی نہ دیکھا جائے گا. ارے کوئی جاہل اٹھیں گے وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو پیدا ہی نہیں کرتا. یہ بہت بڑی غلطی کری اس نے معاذ اللہ. شیطان کو پیدا نہیں کرتے، سارے تماشے ہی نہیں ہوتے، پیدا ہی کیوں کیا؟ تو یہ تو مطلب آدمی کدھر کہاں چلا جائے گا پھر. ارے یزید کو خلیفہ جس وقت بنایا امیر معاویہ نے، اس وقت یزید کا فسق و فجور ان پر ظاہر نہیں تھا. یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. اور اگر کوئی ظاہر کرے تو بتائیں کہاں پر ظاہر ہے. اور اگر پھر بھی وہ ظاہر کرے تو ہم یہی کہیں گے کہ کیونکہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق ہر صحابی عادل ہے،
ہر صحابی کو عادل ماننا اہل سنت کا عقیدہ ہے الحمدللہ، اور اس پر اجماع ہے پورے اہل سنت کا، اور جس چیز پر اجماع ہو جائے اس کا منکر جو ہے گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں، اور جب سارے صحابہ اگر عادل ہے تو عادل جو ہوگا وہ ایسی حرکت کرے گا ہی نہیں۔ تو اگر اس کے خلاف آپ کوئی ثبوت پیش کریں گے تو ہم حدیث پیش کریں گے کہ حدیث میں اس کو عادل کہا گیا ہے، اس کی اقتدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تم تاریخ پیش کر رہے ہو حدیث کے مقابلے میں، تو ہم تاریخ کو کیوں مانیں گے؟ جو بعد کے واقعات تو حدیث سے باہر ہی آئیں گے نا، تو ہم کیوں مانیں گے ان چیزوں کو جو کہ مطلب کسی صحابہ کی عظمت پر حملہ کرے گا یا کسی عقیدہ اہل سنت پر حملہ ہوگی جو چیز۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ جی پڑھتا ہوں۔ تو قرآن کو مانتے ہیں نا؟ جی مانتا ہوں۔ اب تاریخ کے اندر کوئی چیز مل جائے آپ کو جو قرآن کی مخالف ہو، مان لیں گے آپ؟ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن جو ہے بس تو پھر تو قرآن میں ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں۔ حضرت صحابی ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں دیدار کرنا اور ایمان ہی کی حالت میں انتقال ہونا۔ اور اگر کسی نے ایمان کی حالت میں دیدار کیا اور بعد میں مطلب اس طرح ہو گیا، اس کو صحابی کہا دیں گے؟ جو کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، وہ صحابی نہیں ہے، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ منافق ہو گیا وہ؟ نہیں، منافق سے مراد کافر ہو گیا نا۔ حضرت منافق وہی تو لوگ ہوئے ہوں گے جو پہلے حضور پر ایمان لائے۔ منافقین کی پہچان ہو چکی ہے، جی منافقین کی پہچان کر چکے ہیں اہل سنت کے علماء، اور تمام شواہد وغیرہ موجود ہے کہ یہ منافق یہ منافق یہ منافق، نہیں، اور میں جن ایک کو بات اہل سنت نے صحابی مان لیا جی اس کو منافق کیسے کہہ دیں گے آپ؟ نہیں، منافق ہم صحابی کو نہیں کہہ رہے تھے، ہاں پھر کسی ایک صحابی کو ہم منافق نہیں کہہ رہے، لیکن کہہ بھی نہیں حضرت میں سکتے۔ کہہ رہا ہوں، ہاں کہہ بھی نہیں سکتے حضرت، لیکن میں کہہ رہا ہوں حضرت صحابی ہونے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، وہ ایمان اس کا آخری دم تک سلامت رہا ہو، بے شک وہ صحابی ہے۔ ہاں۔ حضرت بائی چانس حدیث مطلب میرے آقا رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات طیبہ کا دور بھی چلا گیا ہے نہیں، اس کے بعد اور بھی صحابی ہے، کیا کوئی اس طرح ہوا نہیں کہ بھائی کوئی مطلب تھا وہ اور پھر بعد میں پلٹ گیا ہو؟ جس پر صحابہ اکرام جس کو صحابی ہونے پر اہل سنت اجماع کر چکے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے جو بعد میں پلٹ گیا ہوں۔ اچھا 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 اچھا، اہل سنت جس پر اجماع کر چکے ہیں وہ صحابی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ وہ کفر پر پلٹ گئے تھے، تو حملہ سیدھے حضرت مولا علی پر ہوگا۔ کیسے؟ ایسے کہ حضرت مولا علی نے جنگ صفین کے اندر حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی تھی، جی، اور قرآن مقدس فرماتا ہے کہ جو اسلام لا کر کے اسلام سے پھر جائے اس کو قتل کر دو، اس سے صلح مت کرو۔ جی، تو صلح کر کے مولا علی نے بتایا ہے کہ اسلام سے پھرے نہیں ہیں یہ لوگ، اگر اسلام سے پھر جاتے تو مولا علی قتل کرتے، صلح نہیں کرتے۔ اور اگر معاذ اللہ مولا علی نے جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہ اسلام سے پھر گئے تھے تب بھی صلح کری ہے، تو پھر بولنے والا بے وقوف یہ کہہ رہا ہے کہ مولا علی نے قرآن کے حکم کے خلاف عمل کیا ہے۔ تو امیر معاویہ پردہ ہے اہل سنت کے لیے اور تمام امت کے لیے۔ جہاں امیر معاویہ کا پردہ لوگوں نے چاک کیا، پھر آگے جا کر پتہ نہیں کس کس پر وہ حملہ کرتے چلے جائیں گے اور کوئی نہیں بچے گا۔ نہیں حضرت ہم تو میرے صحابی مانتے ہیں، بتا رہا ہوں میں، جی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کیا دور حضرت امیر معاویہ میں ہی حضرت امام حسن کو زہر دلنا، مولا کی شہادت ہونا، تو اس سے کیا ہوا؟ مطلب یہ ایک مطلب میرے گاؤں کا پردھان ہے حضرت، اور میرے گاؤں میں بلبلا ہو گیا، بھلے وہ ذمہ دار ہے۔ ارے اللہ کے بندو، آج کے دور پر کیوں قیاس کرتے ہوئے کسی بھی چیز کو یار؟ وہ دور دیکھیے نا آپ، امیر معاویہ دمشق میں بیٹھے ہوئے ہیں، امیر معاویہ جو ہے تو دمشق میں ہے، اور حضرت امام حسن مدینہ منورہ میں ہے سر، لیکن وہ وداؤٹ پلاننگ تو نہیں ہوگا نا سر، وداؤٹ پلاننگ تو نہیں ہوا نا یہ کام، مطلب اتنا پلان تو ہوا ہوگا، ایک جو بھی پلان ہوا ہو تو کیسے کسی مسلمان پر الزام لگا دیں گے، وہ بھی ایک صحابی رسول پر؟ نہیں حضرت، عام مسلمان پر بھی الزام لگانے کے لیے شرعی ثبوت کا درکار ہے، تو وہ تو صحابی ہے، ان پر الزام کیسے لگا دو گے تم؟ حضرت جھگڑا اگر کیرلا میں ہو، جھگڑا اگر یو پی میں ہو، تو پھر دلی میں مودی پہ کیوں جاتا ہے؟ پھر یہ آج کے دور کی بات بتا رہے ہو آپ، یہ آج کے دور کی بات بتا رہے ہو آپ، اس دور پہ فٹ نہیں کر سکتے۔ ارے اس دور پہ کیسے فٹ کرو گے؟ اس دور میں یہ تھا کہ خبر پہنچنے کے اندر ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، تو خبر پہنچنے میں ہی نہ جانے کتنے مہینے لگ جائیں گے۔
جی 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 تو اس دور میں اور اس دور میں زمین و آسمان کا فرق ہے نا. حضرت جو یہاں پہ ارے ماحول جو بھیا بنا ہے نا، ابھی بتاؤ حضرت جب امام جان بابری العابدین مسجد کو بھی شہید جہاں ہوئی پہ تھی آج سے کئی سال پہلے بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا ہیں؟ تو جی بے شک مودی سرکار چلو ذمہ دار ہے، وہ اس زمانے کی سرکار اس کی ذمہ دار تھی، لیکن یہ جی بتاؤ کہ اس زمانے کے جو بابری مسجد کو شہید کرنے والے لوگ تھے کیا ان کی پہچان ہو پائی تھی؟ پہچان نہیں ہو پائی تھی، لیکن لیکن جو آج اگر کوئی اس طرح سے کرنا چاہے تو ویڈیو کے ذریعے پہچان نہیں ہو جائے گی؟ تو زمانہ بدلا کہ نہیں بدلا اتنے دنوں کے اندر؟ آپ بدلا ہے حضرت. تو جب اس زمانے سے لے کر آج تک کے وہ پرانا زمانہ، وہ تو پتہ نہیں کتنا ویسا زمانہ ہے، تو اس زمانے کے اعتبار سے یہاں کیسے حملہ ہو جائے گا؟ میں کہہ رہا ہوں حضرت، ہاں ایک شخص آیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو، اس نے دھمکی دی. ابو لولو فیروز. ہاں ہاں حضرت وہ اسے یہ بھی پتا تھا کہ میں کس شخصیت کے سامنے کھڑا، ہاں جس کے مطلب روب اور دبدبے کا عالم تو مطلب اہل سنت والجماعت کی تمام کتابوں میں واضح ہے کس طرح کا. حضرت تو اس کے پیچھے کیا پاور ہوگی حضرت؟ یہ تو مطلب کامن سینس کا آدمی، عام آدمی لگا بھی سکتا ہے. یار ایک آدمی کھڑا ہو کے ایک سپریم پاور کو تھوڑی دھمکی دے رہا، سپریم پاور کو، تو اس کے پیچھے مطلب جیک کس کی ہوگی؟ کسی نہ کسی کی جیک تو ہوگی. عام آدمی کی جیک سے تو آدمی کر نہیں سکتا اتنا کام. اور پھر اس نے وہ کام کر بھی دیا. ایک تو آدمی کو ارے یار ویسے دھمکی دے چلا گیا، کام انجام دیا بھی تو نہیں. اس آدمی نے کام انجام دے بھی دیا حضرت، اور پھر اس کے اوپر ایکشن کیا ہوا؟ کیا اس سے کیا ایکشن ہوا؟ مطلب کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو بتائیے. حضرت ثابت تو اب اس وقت کے جو ٹاپ لیول کی جو شخصیت ہے ان کے اوپر جاتا ہے پھر یہ معاملہ کریڈٹ، کیا اور لاسٹ میں آ گئے یہ چیزیں ساری نہیں ایسے کیسے کریڈٹ. شک و شبہات، شکوک و شبہات کی بنا پر کسی مسلمانوں پر الزام کیسے لگاؤ گے؟ نہیں ثابت میں کرو نا، دلیل دو. کوئی بھی آدمی ہوگا دلیل دے گا، دلیل کے بغیر کیسے بولے گا؟ مطلب اندازے دے کر کے مارے گا، تو اندازوں کا تو حکم نہیں ہے. قرآن تو کہتا ہے یا ایھا اللہ، وہ کہ قرآن مقدس میں ہے ان بعد الظن اسم، زیادہ گمان سے بچو کہ بعض گمان بد ہوتے ہیں. تو گمانوں سے تو بچنے کا حکم دیا گیا قرآن میں، آپ گمان کیسے کر رہے ہیں؟ ہم تو یہی کہا تھا نا حضرت کیا کہ وقت کے اسی دور میں یہ چیزیں کیوں ہونے کی حضرت؟ پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ کس دور میں؟ ہر دور میں ہر چیزیں ہوئی ہیں، کیوں نہیں ہوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت علی نے ساتھ کیوں نہیں دیا حضرت عثمان غنی کا؟ حضرت علی مرتضی نے ساتھ دیا، جتنی کوشش کرنا تھی اتنی کی. حضرت علی مرتضی نے کیا بولتے جو ہے تو حضرت امام حسن امام حسین کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بھیجا تھا حفاظت کرنے کے لیے. حضرت عثمان غنی جو ہے وہ خلیفہ تھے اس وقت کے، اور خلیفہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ لڑائی کریں، اس لیے لڑائی کسی نے نہیں کی، سب رکے رہے، خاموش بیٹھے رہے. خلیفہ کا حکم نہیں تھا تب. جی 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 جب تک وہ حکم نہیں دیں گے کیسے ہو جائے گا؟ انہوں نے حکم نہیں دیا تھا، بلکہ ان سے کہا گیا کہ حکم دیجیے آپ. ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ حکم دینے کا کہا گیا تو آپ نے فرمایا نہیں، میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ مسلمانوں میں آپس میں جو ہے تو جھگڑے ہو اور مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کا خون بہایا جائے. تو اس کا مطلب وہ بوالی بھی مسلمان ہی تھے؟ ہاں مسلمان تھے، ان میں کچھ لوگ ہوں گے منافقین، وہ الگ ہوں گے، لیکن مسلمان بھی تھے بہت سارے شامل اس میں. ہاں 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 ٹھیک ہے حضرت. وہ ضرور حضرت میں آپ کے پاس بھیجوں گا جس میں یہ دلیل ہے کیا مطلب اس کو ایز اے نالج حضرت مجھے تھوڑا سا یہ ہے نا، سامنے والا کو یہ نہ قاعدے کھڑا ہو گئے وہ جو دلیل مجھے دیں گے، میں 20 دلیل کا ان سے وعدہ کر چکا ہوں کہ آپ مجھے اس کی 20 دلیل دیں. وہ کہتے کہ 20 دلیل ہم تمہیں دیں گے کہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی ان کا فسق و فجور ظاہر ہو چکا تھا، اور اہل سنت کی کتابوں سے دیں گے. 20 دلیل جو دیں گے وہ کہ ظاہر ہو چکا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک کے اندر یزید کا فسق و فجور جہاں ظاہر ہو چکا تھا، یہ 20 دلیل دیں گے. ان کو دلیل یہ نہیں دینا ہے کہ ان کے زمانے میں اس کا فسق و فجور ظاہر ہو چکا تھا، ان کو دلیل یہ دینا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے فسق و فجور پر اطلاع پا چکے تھے. اچھا اچھا اچھا. جیسے میں ہوں، سنیے میری بات سنیے، جیسے میں ہوں، میرا بیٹا باہر کیا کر رہا ہے مجھے نہیں معلوم، اور بعض لوگ ادبن میرے سامنے نہیں بولتے ہیں، بعض لوگ چھپا لیتے ہیں، بعض لوگ بتاتے نہیں ہیں، ڈر کے مارے نہیں بولتے ہیں. تو امیر معاویہ کو اس کی اطلاع موجود تھی کہ یزید ایسا کر رہا ہے، یہ سب بھی پیش کرنا پڑے گا، ہاں تب کچھ بات ہوگی. جی بالکل پیش کریں گے جی ٹھیک ہے.